اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ روز ہم نے قرآن کریم کے چھٹے جز میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 17 تک پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 18 سے شروع کریں گے، پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ مختصر وضاحت کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين۔ قالوا يا موسى إنا فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين۔
سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 18 سے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہود اور نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ترین ہیں۔ ابنا جمع ہے ابن کی، یعنی بیٹا، اس کا لفظی مطلب، اور احبا حبیب کی جمع ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جو محبوب ہوتا ہے۔ حبیب کا معنی محبوب، جس سے حب ہوتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز کیا مسلمانوں سے یہ کہہ کر، جو رسول اللہ کی امت ہے، کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد پر قائم رہو، عہد کو نہیں توڑنا۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اسلام کی شریعت ہے، جو اس کے احکام ہیں، ان پر پوری طرح سے پابند رہو، ان کو ہلکا مت سمجھو، ان کو چھوڑو نہیں۔ اس کے بعد یہود کی مثال دی اور نصارہ کی مثال دی، اور دونوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ انہوں نے اللہ کا عہد توڑا، اور انہوں نے تورات اور انہوں نے انجیل کا ایک حصہ بھلا دیا، اور اس بھلانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سزا انہیں یہ دی کہ آپس میں ان کی لڑائیاں ڈال دی۔ یہ نتیجہ نیچرل ہے۔ اللہ کا دین جب چھوڑے گی کوئی قوم تو آپس میں لڑے گی، من گھڑت نظریات پر لڑیں گے اور گروہ گروہ بن جائیں گے، فرقہ واریت کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ ساری عبرت، اور مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ذہن میں آتا ہے، ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، تعجب کے لفظ، کہ اگر میں یہ دیکھوں کہ دنیا میں عبرتیں کتنی ہیں، اتنی عبرتیں ہیں کہ تعجب ہوتا ہے۔ ہر چیز میں عبرت ہے، ہر حادثے میں، ہر واقعے میں عبرت، اور قرآن عبرتوں سے بھرا پڑا جو خالق کی طرف سے ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ پھر جب میں دیکھتا ہوں کہ کتنی کم عبرت لی جا رہی ہے، اس پر بھی تعجب ہوتا ہے۔ عبرتوں کی کثرت پر تعجب ہے، اور عبرت لیے جانے کی قلت پر، کمی پر، کہ لوگ عبرت لیتے ہی نہیں، اس پر بھی تعجب ہے۔ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، کتنی کثیر ہیں عبرتیں اور کتنا قلیل ہے عبرت کا لیا جائے۔ بندہ کہے کہ یہ ہوا ہے پچھلی قوموں کے ساتھ، ہم نہ کریں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عبرتیں خدا نے بتائی تھی، جو ان کی سزائیں بتائی تھی، آج اسی میں ہم خود مبتلا ہوئے، مسلمان مبتلا ہوئے۔ اور یہ آیات پکار کر کہہ رہی ہیں کہ اللہ کا میثاق جو تمہیں، جس کی پابندی کرنی چاہیے تھی، وہ تم نے نہیں کی، اور اس امانت کی حفاظت جو کرنی چاہیے تھی اللہ تعالیٰ کی دین کی، اس طرح تم نے حفاظت نہیں۔ پھر خداوند عالم نے اس کے بعد فرمایا تھا کہ اب یہ رسول آیا تمہارے پاس، اس کے ساتھ کتاب مبین آئی ہے تمہارے پاس، جو اللہ کی رضا کا طالب ہے، اب اس کے ذریعے خدا اس کی ہدایت کرے۔ اس کے بعد مسیحیوں کا ایک غلو والا عقیدہ، جس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ ہی قرار دے دیا۔ آپ اگر سوال کریں گے تو وہ آپ کو ایسے گھمائیں گے علمی پیچیدگیوں میں، اور زور لگائیں گے کہ ہم تو نہیں کہتے۔ لیکن قرآن یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں، انہوں نے عیسیٰ کو اللہ قرار دے دیا۔ ایک طرف سے حضرت عیسیٰ کو اللہ قرار دیا، اور دوسری طرف سے اپنے آپ کو، اب یہ دونوں نے کیا، یہود نے بھی اور نصارہ نے بھی۔ توجہ فرمائیے، کیا کہنے لگے؟ ہم اللہ کے فیورٹ ہیں،
اور یہ جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ، یہ نہیں کہتے تھے کہ حقیقت میں اللہ کے بیٹے ہیں جیسے باپ بیٹا ہوتا، لیکن اللہ کے پاس ہمیں اتنا باقی انسانوں کی نسبت ہماری قوم کو اتنا قریبی مقام حاصل ہے کہ آنریری جسے کہتے ہیں ہم بیٹے ہیں اللہ کے، نہ یہ کہ حقیقت میں یہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ ایک احترام اور عزت والا مقام اپنا بتانے کے لیے دوسرے انسانوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو برتر سمجھنا۔ اس کی بھی شکلیں تھوڑی زیادہ مسلمانوں میں آج دیکھنے کو ملتی، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، اور اسی طرح ہر وہ انسان جو قوم قبیلے کی وجہ سے دوسرے کو گھٹیا سمجھے، جبکہ اللہ کی کتاب نے یہ فیصلہ کر دیا ہو کہ ہم نے تمہیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے، اور قوم قبیلے اس لیے بنایا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ احترام اللہ کے پاس اس کا زیادہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے۔ اللہ کے پاس قرب کا اور کوئی معیار نہیں ہے۔ ائمہ اہل بیت نے فرمایا، اصول کافی کے اندر روایات موجود ہے کہ ہم بھی اللہ کا قرب اس کی اطاعت کر کے تلاش کرتے ہیں، ہم بھی خدا کے قریب ہونے کے لیے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ بتایا سب کو، قرآن کے معیار کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اب ان کی یہ بات، یہ غلط عقیدہ، ایک تو تعلیمات عیسیٰ چھوڑ دی، کتاب انجیل بھلا دی، انہوں نے تورات چھوڑ دی، تعلیمات موسیٰ چھوڑ دی، ساری خرابیاں کی، لیکن جب پوچھا جائے بھی تم، کہتے تھے ہم اللہ کے فیورٹ۔ اب ان کا دعویٰ سنیے اور اللہ کا جواب سنیے اور عبرت لیجیے۔ اصل میں تو عبرت ہے، نہ یہ کہ آیت پڑھ کے کہیں بڑے گندے تھے یہودی، بڑے مسیح، بڑے خراب تھے، اور خود اسی دلدل میں غرق ہوئے پڑے۔ یہ سب عبرتیں۔ اور یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، حبیب ہیں، احبا اس کی جمع ہے۔ قل، اللہ فرما رہا ہے اے رسول آپ ان سے کہیے فَلِمَّ يُعَذِّبَكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دیے، تمہیں سزائیں کیوں دی؟ یہودیوں پر حضرت موسیٰ کے زمانے میں سزائیں ہوئی، ان میں سے بندر بنے، ان میں سے خنزیر بنے، قرآن مجید نے جن کی طرف سے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا، یعنی اسٹریٹ اوے اللہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے تم یہ کہہ رہے ہو؟ یہ تم کہہ رہے اس لیے ہو کہ تم یہ کیا کہتے تھے، ہم جو فیورٹ ہیں اور ہم جو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے ساتھ کون سے عقیدے جڑے ہوئے ہیں؟ جنت صرف ہماری ہے۔ پہلے جز میں قرآن مجید نے بتایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، یہودی کہتے ہیں صرف یہودی جائیں گے، اور مسیح کہتے ہیں کہ صرف مسیح جائیں گے، دوسرا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا دعویٰ ہے ہم فیورٹ ہیں، دونوں کا دعویٰ کیا ہے؟ ہم فیورٹ۔ اب جو اپنے آپ کو فیورٹ سمجھ رہے ہیں وہ کہتا ہے جنت صرف میری ہے۔ اب ان باتوں سے یہ عبرت لینے کی بات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی ان کو جواب دیا تھا تم نے اللہ سے کچھ لکھوایا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا؟ خدا نے تو نہیں لکھا۔ پھر اللہ نے اپنا کرائٹیریا بتایا تھا کہ جو گناہوں میں غرق ہے وہ جہنم میں جائے گا بھی اور ہمیشہ وہاں رہے گا بھی، اور وہ جو ایمان والا ہے اور عمل صالح والا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں پہ اللہ پھر ان کو جواب دے رہا ہے کہ تم دونوں اگر تم فیورٹ ہو، یہ فیورٹ کیا نتیجہ ہے؟ یہ سمجھتے تھے ہم پہ عذاب نہیں ہوگا، تو خدا فرما رہا ہے جس نے دنیا میں تمہارے گناہوں کے نتیجے میں تمہیں عذاب دیے ہیں وہ آخرت میں بھی تمہیں عذاب ہی دے گا، جنت نہیں دے گا۔ دنیا میں جو تم رسوا ہوئے اور آپس میں اختلافات اور فرقہ واریت کا شکار ہو گئے ہو بطور قوم، کیونکہ تم نے تورات و انجیل کو بھلا دیا، آگے بھی یہی ایکسپیکٹ کرو، من گھڑت عقائد پہ نہ چلو۔ قل فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، کہیے کہ پھر کیوں اس نے تمہیں عذاب دیا تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔
بل، بات یہ نہیں ہے جو تم کر رہے، بلکہ بات یہ ہے بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی اسی طرح کے انسان ہو، بشر ہو، جس طرح اس نے خلق کیے دوسرے انسان۔ سارا برتری کا دعویٰ اللہ نے مٹی میں ناک رگڑ دی ان کی۔ جیسے باقی انسان ہیں ویسے تم بھی انسان۔ توجہ فرما رہے ہیں، بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو اسی طرح انسان ہو جس طرح جو انسان اس نے خلق کیے ہیں، انہی میں سے تم بھی بشر ہو، کوئی برتری نہیں ہے تم۔ قرآن کہتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی، کیوں کہتا ہے؟ ان میں نبی آئے، ان کو تورات دی گئی، اب یہ اللہ کے امانت دار ہیں، تمہیں فضیلت ملی۔ لیکن یہی قرآن کہتا ہے کہ جب وہ امانت نہ رہی تمہارے پاس، تم نے اس پر عمل نہیں کیا، اس عہد کی پاسداری نہیں کی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور ناداری دے ماری گئی۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب وہ نبی آ گیا جس کو پہچانتے تھے، وہ کتاب آ گئی جس کا انتظار کر رہے تھے، اس کا کفر کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، وہ جو قرآن کہہ رہا ہے تمہیں فضیلت دی تھی، وہی قرآن کہہ رہا ہے تم پر لعنت کر دی اللہ نے، جنہوں نے انکار کیا اس کا۔ تو یہ بالکل واضح قانون ہے اللہ کا۔ اسی طرح یہی قانون اللہ کا نہ بدلنے والا قانون اب اس امت میں جاری، وہ عزت، سرخروئی، وہ برتری دنیا میں بھی جو اللہ نے عطا کی تھی مسلمانوں کو، چلی گئی۔ کیوں چلی گئی؟ آج کچھ دین سے دور لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے پاس کیا ہے؟ اسلام نے ایک انتہائی پست قوم کو دنیا پہ وہ چھا گئے تھے اسی دین کی وجہ سے، اسی قرآن پر عمل کی وجہ سے، اسی میدان میں نکلنے کی وجہ سے۔ آپ اسلام کے آنے سے پہلے مکہ، مدینہ، اس علاقے کو دیکھیں، دنیا میں ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، کوئی آتا ہی نہیں تھا ادھر سوائے وہ بیت اللہ کی وجہ سے، اور بیابان تھے، صحرا تھے، منجر تھے۔ اور اسلام کے آنے کے بعد آپ دیکھیں کیا مرکزیت حاصل۔ لیکن جب اس ٹریک سے اتر گئے، آہستہ آہستہ وہ چیزیں واپس نکلنا شروع ہوئی، اور آج مسلمانوں کی آپ حالت دیکھیں۔ اب کوئی کہے ہم تو اللہ کے فیورٹ ہیں، قرآن نے ہمیں بھی کہا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، لیکن ساتھ میں کیا فرمایا؟ تم لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری دے کے بھیجے گئے۔ کہاں ہے وہ ذمہ دار؟ اپنی اصلاح جو ہے وہ نہیں ہوتی، دوسروں کی اصلاح۔ اللہ کہہ رہے تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، افسانے ہو گئی، امر بالمعروف کرتے ہو، نہیں عن المنکر کرتے ہو۔ ہمارا تھوڑا سا مسئلہ کہیں پھنس جائے، ہر بے دینی کرنے کو، ہر رشوت، ہر شیطانی کام کرنے کو ہم ریڈی، تیار نظر آتے۔ کہاں اللہ کے لیے سچی گواہیاں دینے والے، چاہے اپنے خلاف ہو، چاہے اپنے قریبی کے خلاف ہو، چاہے کہاں ہے وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تقوی اختیار کرے گا اللہ باہر نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا، یعنی صبر کر، تیری آزمائش ہے، خدا پیدا کر دے گا، حرام کی طرف مت جا، کہاں چلے گا؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم جو اللہ نے خلق کیے ہیں بشر، تم بھی ان میں سے انہی کی طرح کے بشر ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، سب انسانوں کے لیے خدا کا ایک قانون ہے، تمہارے لیے کوئی سیپریٹ نہیں ہے۔ جسے وہ چاہتا ہے مغفرت کر دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے عذاب کرتا ہے، اس کا اپنا قانون ہے، کسی کو ایکسیپشن نہیں ہے۔ کسی قوم کو ان کے لیے الگ قانون جاری ہوگا، باقی نچلی کلاس کے لوگ ہیں ان کے لیے الگ قانون جاری ہوگا۔ اس کو اللہ باطل قرار دے رہا ہے۔ اب کسی کو حق نہیں ہے قیامت تک کہ اپنے آپ کو کہے میں بڑا فیورٹ ہوں اللہ کا، میرے لیے کوئی ایکسیپشنل وہاں پر رکھا گیا ہے، باقیوں کے اعمال تولے جائیں گے، میرے نہیں تولے جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا۔
دوبارہ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اس کی بادشاہت، اس کی سلطنت. جیسے پچھلی آیت میں حضرت عیسیٰ کو جو کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ ہے. فرمایا اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ کس کا اختیار ہے خدا کو روکے؟ اگر وہ ارادہ کر لے عیسیٰ کو اور اس کی والدہ کو اور تمام روئے زمین پر موجود لوگوں کو ہلاک کرنے کا وہ ارادہ کر لے، کون خدا کو روک سکتا؟ پھر فرمایا تھا وہاں بھی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اللہ کی ہے صرف بادشاہت آسمانوں اور زمین میں اور اس کے درمیان میں. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنے کی جگہ ہے. المصیر کے دو معنی ہوتے ہیں، لوٹنے کو بھی کہتے ہیں، یعنی اس جگہ کی طرف لوٹنا جہاں پہ لوٹ کے اینڈ ہو جائے گا، اور المصیر خود لوٹنے کو بھی کہتے ہیں بعض اوقات، اور لوٹنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں واپس لوٹا جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے اسی کی طرف اینڈ تمہارا ٹھکانہ ہے، اسی کے پاس تم واپس جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتائے گا تم کتنے فیورٹ تھے اور سارے اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے، اس کی کتابوں میں تعریف کر کے، اس کے احکامات کو پامال کر کے، اور اللہ کے فیورٹ بنے بیٹھے ہو، وہ تمہیں بتائے گا جب تم اس کے پاس واپس جاؤ گے. آیت نمبر 19 یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، یبین لکم جو تمہیں صاف صاف بیان کر رہا ہے، علی فترۃ من الرسل، رسول کی جمع ہے یعنی انبیاء، انبیاء کی فترت کے بعد، فترت کہتے ہیں ایک خاص زمانے کی مقدار کو، ایک خاص مدت کو. یہ انبیاء کی فترت کس زمانے کو کہا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ کے زمانے کے سے لے کر حضرت عیسیٰ کے زمانے تک بہت سارے نبی بیچ میں آئے، لیکن حضرت عیسیٰ کے زمانے سے لے کر رسول اللہ کے زمانے کے درمیان انبیاء کا تذکرہ نہیں ملتا. قرآن نے تذکرہ کیا ہے 3 کا، کہ جو سورہ یاسین میں ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر ہم نے تیسرے کو بھیجا، 2 کو جھٹلا دیا گیا. فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، تو انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. ان کا ذکر ملتا ہے. اور ان کے بعد بھی ایک لمبی مدت وہ ایسا کوئی نبی جس نے دعوت دی ہو اور وہ ظاہر ہوا اور اس نے تحریک چلائی ہو دین کی طرف، ایسا کوئی نہیں ملتا. اس زمانے کو قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ فترت کا. ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. وہی ابتدائی ایام میں جب رسول اللہ پر نازل ہونی شروع ہوئی تو کچھ عرصہ کے لیے رک گئی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب دوبارہ نازل ہوئی، وہ سورہ سب سے پہلے نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہے. اس زمانے کو بھی جب وحی میں انقطاع ہوا تھا اسے بھی کہتے ہیں فترت وحی. فترت یعنی ایک خاص زمانہ جس میں وحی نہیں آئی. یہ فترت رسول سے وہ زمانہ مراد ہے کہ جس میں انبیاء ظاہری طور پر آ کر انہوں نے دعوت نہیں دی. اب خدا فرما رہا ہے کہ اس فترت کے بعد اے اہل کتاب ہمارا رسول اب آ گیا ہے تمہارے پاس، جو تمہیں یبین لکم، اب وہ تمہیں باتیں کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے، کر رہا ہے. کس لیے ہم نے رسول بھیجا ہے؟ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا تھا اور خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا. اتنی مدت گزر گئی، وہ تو پہلوں کے لیے ہمارے لیے مثلا نہیں آئے تھے، اب تم یہ نہ کہو. اس کا ایک لنک شاید اس بات سے ہے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ آنا ہے. یہود کو بھی کہا گیا تھا آنا ہے، تبھی تو یہ مدینہ آ کے بس گئے تھے آخری رسول کے انتظار میں. اور مسیحیوں کو بھی
ان کی کتابوں کی تحریف، ایک تحریف ان کی یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے ذکر کو تحریف کیا تھا۔ اتنا کرپٹ ہو جاتا ہے انسان کہ آیات کو، اللہ کی آیات کو تحریف کر دیتا ہے جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سامنے حقیقت آ گئی ہے جو اسی کتاب میں لکھی ہے، اس کو تو خوش ہونا چاہیے۔ لیکن بندہ جب بے ایمان ہو جاتا ہے اور اللہ کے ٹریک سے اتر جاتا ہے تو پھر وہ شیطان اس کے اندر گیم کھیل رہا ہوتا ہے، اتنی بڑے بڑے جرم کرنے پر اتر آتے ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ اللہ نے ایک اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا، تو قرآن مجید کے الفاظ نہیں بدلیں گے، لیکن قرآن مجید کے معانی کے ساتھ گیم کی جاتی، پھیر پھیر کر اپنی آراء کے، اپنی نظریات جو پہلے بنائے ہوئے ہیں، بجائے یہ کہ ان کو پیش کریں اور کہیں کہ دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، نہیں، آیات قرآن کو کہتے ہیں نہیں اس کی مراد یہ ہے، فلان ہے، وہ اتنے بڑے جو ہمارے بابے تھے انہوں نے یہ کہا تھا، وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں، انہیں زیادہ آتا تھا۔ آیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بات اور ہے، یہ بات اور ہے، لیکن اس دھوس میں اللہ کی آیت کو پس پش پھینک دیتے ہیں اور اپنا جو سابقہ نظریہ اس پر باقی رہتے ہیں، کہتے ہیں اس کی مراد یہ ہے، تو نامراد ہو جاتا ہے، ان کو مراد نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس نے قرآن کو اپنے سامنے رکھا، آگے رکھا، اسے کھینچ کے جنت میں لے جائے گا، اور جس نے قرآن کو اپنے پیچھے رکھا یہ اسے ہانک کے جہنم میں لے جائے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آگے رکھا یعنی تو مجھے کھینچ، مجھے گائیڈ کر جدھر لے کے جانا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ قادہ الی الجنہ، قرآن اس کا قائد بن جائے گا۔ قائد عربی میں اسے کہتے ہیں جو سامنے سے لگام پکڑ کے کھینچتا ہے۔ اور ومن جعلہ خلفہ، جس نے اس کو پیچھے رکھا اپنے، ساقہ، ہانکے گا اس کو الی النار، جہنم کی آگ کی طرف۔ اب یہ جو ہے نا کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ادھر چل، وہ کہتے ہیں نہیں، جو میرے ذہن میں ہے تو ادھر چل، میں آگے چلتا ہوں تو پیچھے چل، قرآن سے کہتا ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ اور جو کہتا ہے کہ قرآن جدھر چلا رہا میں ادھر چلوں گا، اس کو اپنا گائیڈ بناتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ اسے کھینچ کے جنت میں لے جائے گا۔ اگر یہ ادھر ادھر جانے بھی لگے گا، اس کی لگام قرآن کے ہاتھ میں کھینچ کے اس کو جنت میں لے کر جائے گا۔ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، فقد جاءکم بشیر و نذیر، پس یقیناً آ گیا تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ یہ دو باتیں انسان کبھی نہ بھولے، نبی کیا ہوتا ہے؟ خوشخبری بھی دیتا ہے، خبردار بھی وہیں پہ کرتا ہے۔ صرف خوشخبری نہیں دیتا کہ اب تم جو مرضی کرتے رہو، تم تو بخشے گئے، تم نے یہ کر دیا، تم فیورٹ ہو گئے، تم فلان ہو گئے، نہیں، کہتا ہے یہ کام کرو گے، اس کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، یہ کام کرو گے، ان کام کرنے والوں کے لیے جہنم۔ یہ قانون بدلتا نہیں اللہ کا کہ بعد میں ایک قوم آئے اور کہے ہمارے لیے صرف خوشخبری ہے، عذاب دوسروں کے لیے، ایسا نہیں ہوتا، وہ اعمال اسباب ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، یا آیت نمبر 20، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم، اللہ نے جو تم پر نعمت کی ہے اسے یاد کرو۔ احسان کب یاد کرایا جاتا ہے؟ کہ جب بندے سے کوئی کام کہا جائے اور وہ نہ کر رہا ہو، اس سے کہا جاتا ہے کہ یار میں نے تیرے اوپر کتنے احسان کی، یہ زیب نہیں دیتا اب جو تو حرکت کر رہا۔ اب یہ انہی کو اللہ یاد کرا رہا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو نا ہم فیورٹ ہیں اور ہم جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اب وَإِذْ قَالَ، یاد کرو۔ اب یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ تمہیں اللہ نے کیسے 40 سال سزا دی تھی صحرا میں بھٹکتے پھرو، جب تم نے موسیٰ کی بات نہیں مانی تھی۔ موسیٰ کے ہوتے ہوئے تم نہیں فیورٹ تھے جو اپنے آپ کو عذاب سے باہر سمجھ رہے ہو، اب کیسے ہو سکتے؟ جب اللہ کا نبی تمہارے درمیان تھا تب تم نے 40 سال دھکے کھائے صحرا میں، اب تو موسیٰ بھی نہیں ہے، اب کہاں سے تم فیورٹ ہو اللہ؟ یہ قرآن کے واضح اور کھلے جواب ہے، دماغ سے گیس نکالنے کے لیے جس کے اندر اپنے افسانوں سے بھر گئی ہو۔ وَإِذْ قَالَ يَا مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے،
یا قوم اذکروا، اے میری قوم یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی، اذ جعل فیکم انبیاء، اب اللہ نعمتیں گنوا رہا ہے۔ پہلی نعمت کیا کی؟ جب تمہارے میں سے نبی قرار دی، تمہارے اندر، فیکم تمہارے اندر انبیاء قرار دیے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، یعنی بطور قوم تمہارے ہاتھ میں لیڈرشپ دے دی، بطور قوم تمہیں لیڈر بنا دیا، وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو عالمین میں سے کسی کو عطا نہیں کیا، یعنی تم سے پہلے تمہیں اللہ نے جتنے احسانات کیے، جب فرعون سے تمہیں چھڑایا، کتنی تم پر نعمتیں کی، کتنے تمہیں معجزات دکھائے، ایسا نہیں کیا تھا اللہ نے کسی کے ساتھ۔ اب تم، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں خود اپنی قوم، جن کے نام پر انہوں نے کہا کہ ہم فیوریٹ ہیں اللہ کے، کیونکہ ہم موسیٰ کو ماننے والے ہیں، اسی طرح دوسرے حضرت عیسیٰ کو ماننے والے۔ اب خدا یاد کرا رہا ہے اسی موسیٰ کی تم نے بات نہیں مانی، تمہیں سزا ملی۔ اسی طرح میں اشارہ کر دوں کہ مثال کے طور پہ اگر رسول اللہ کی بات نہیں مانی جائے گی تو رسول اللہ خود بھی اگر میدان احد میں موجود ہوں گے، مسلمانوں کے مارے جائیں گے، شہید ہوں گے، رسول اللہ بھی زخمی ہو جائیں گے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، نہ یہ کہ اب اللہ تعالیٰ کے مسلمان نہیں مان رہے، یا رسول اللہ آپ ورد کر کے پھونک ماریے، کفار کا لشکر جو ہے وہ بھسم ہو جائے گا مسلمان، جس پر آج کل قوم لگی ہوئی ہے۔ عمل کرتے نہیں، وظیفوں کے شوقین ہے، صرف عمل کے بغیر وظیفے نہیں ہوتے۔ مولا کا فرمان ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک نہ کرنا۔ ان سے بہتر کون جانتا ہے اللہ کیا کرتا ہے؟ سنن الہی کو کون جانتا ہے ان سے بہتر؟ فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر ترک نہ کر۔ اگر ترک کر دو گے تو اللہ، میں بار بار اس کو بیان کرتا رہتا ہوں کیونکہ یہ مزہ چکھ رہے ہیں، یہ کڑوا پھل کھا رہے ہیں، کر دو گے تو اللہ تمہاری قوم کے بدترین لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ ذرا ایک سروے کر لیں جو مسلط، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارے نیک لوگ خدا سے دعائیں مانگیں گے، خدا ان کی دعا نہیں سنے گا۔ میں تھوڑا سا چینج کروں، وظیفے کریں گے، وظیفوں کا اثر نہیں ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ قانون کیا خدا کا کہ جب کوئی مشکل پیش آئی ہے، پہلے یہ دیکھ تیرے ذمے کیا ہے، تو نے کیا کرنا ہے۔ یہاں پر میدان میں نکل کر اللہ تجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میدان میں نکل اور تو یہ کام کر۔ اگر تو میدان میں نکلے گا تو خدا کا وعدہ ہے مومن کی مدد کرے گا۔ بھلا آپ آیت قرآن نہیں سنتے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ رسول اللہ کے زمانے میں کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر تم نہیں باہر نکلو گے تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دے گا۔ یہی بات مولا علی کوفیوں سے کہہ رہے تھے، کیوں نہیں نکلتے تم میرے ساتھ؟ کاش میں نے تمہاری شکلیں نہ دیکھی ہوتی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو مولا کے پاس ورد وظیفے نہیں تھے، شامیوں کو شکست دینے کے لیے مولا ورد وظیفے کرتے۔ یہ قوم کو بے عمل بنانے کی ایسے منہ میں چوسنی، آپ کو پتہ ہے نا چوسنی کیا ہوتی ہے؟ بچے کو لگتی ہے بھوک، اسے کیا چاہتا ہے دودھ مجھے ملے، تو اس کے منہ میں چوسنی دے دیتے ہیں۔ اب وہ کیا ہے، چوسنی چوس رہا ہوتا ہے، اب آیا دودھ آ رہا ہے، دودھ آ رہا ہے، دودھ نہیں ہوتا اس کے بیچ میں۔ بے عمل کی دعائیں اور بے عمل کے وظیفے چوسنی ہے، اور بعض لوگ بھرے پڑے ہیں مختلف کونے کھردروں میں قوم کے منہ میں چوسنیاں دینے کے لیے اور مال بٹورنے کے لیے۔ حالت دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عظمت عطا کی تھی مسلمانوں کو، اور ابھی آج کہاں پہنچے ہوئے۔ میں کل بھی عرض کر رہا تھا، کشمیر دیکھیں، فلسطین دیکھیں، ہندوستان میں دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے۔ یہ وظیفوں سے ٹھیک ہوگا؟ جب اسلامی ملکوں پر آ کر انگریزوں نے قبضے کر لیے تھے، علمی ترقی اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے طاقت حاصل کر لی اور آ کے قبضے کر لیے، اس زمانے کے مسلمانوں کو وظیفے نہیں آتے تھے،
ان کو تسبیحیں نکالنی اور ان کو تعویذ بنانے نہیں آتے تھے؟ میرے اور آپ سے زیادہ اچھے آتے تھے. کچھ بھی کام نہیں ہے کیونکہ اللہ کی نافرمانی کی ہے. اس بات کو سمجھے تب اس دلدل سے، اس گندی دلدل سے نکلنے کی طرف کوئی حرکت شروع ہوگی. بغیر عمل کے دعائیں مانگنا، بغیر عمل کے وظیفہ کرنا. خود کچھ نہیں کروں گا، یا اللہ تو کر، ابھی آگے آ جائے گا. انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے. جس موسیٰ کے سر پہ ناز کر رہے ہیں ہم موسیٰ کی قوم ہیں، ان سے کہا کہ تم خود جا، وہ بڑے تگڑے لوگ ہیں، ہم تو نہیں جاتے وہاں. اللہ نے فرمایا 40 سال دھکے کھاؤ صحرا میں جا. ان سے اگر بندہ نہیں سیکھ سکتا آیات سے، کسی سے پھر اس کی سزا ہے چوسنیاں چوستا رہے ساری عمر، بچہ ہی رہ جائے. بچہ بھی کب تک چوسی چوستا ہے؟ 2 سال 3 سال 10 سال کا ہو کے چوسی چوسے گا، ٹھیک ہے نا. اور ابھی ڈاکٹر کہتے بھی چوسنی سے بندے وہ خراب بھی ہو جاتا ہے سسٹم بچے کا، زیادہ چوسنی نہیں چوسانی چاہیے اس کو. یہاں پہ 50-60 سال کے ہو گئے ابھی تک چوسنی چوستے، اللہ کے دین کو سمجھنے کی فکر نہیں کرتے کہ ہے کیا چیز. فقد جاءکم بشیر و نذیر، پس بشیر و نذیر آ چکا. اور اللہ واللہ علی کل شیء قدیر، میں پیچھے چلا گیا معذرت. اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جب اس نے تم میں سے انبیاء قرار دیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ عطا کیا جو عالمین میں کسی کو عطا نہیں کیا. یہ یاد کرا کہ حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں آیت نمبر 21، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تمہارے لیے لکھ دی. بے ایمانوں کو دیکھیے، ویسے کہتے ہیں موسیٰ بے ایمان رکھتے ہیں. موسیٰ نے فرمایا کہ یہ زمین اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اس میں گھس جاؤ. کہتے نہیں جانا، بندے بڑے تگڑے ماریں گے ہمیں. ٹھیک ہے نا، شہادت چیز تو اچھی ہے لیکن بندہ جان سے جاتا ہے. یہ بات جو ہے نا خراب ہے شہادت میں. یہ بھی وہی تھے کہ جب اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. اب جو مومن ہوتا ہے وہ تو پھر آنکھیں بند کر کے کود جائے، جو خدا نے لکھ دی ہے کہ فتح ہے. لیکن یہ جو اللہ لکھ بھی دیتا ہے یہ نہیں کہتا تم بیٹھے رہو میں نے لکھ دی. ٹھیک ہے نا، جو اللہ نے لکھ دیا ہونا تو وہی ہے، میں نے کچھ نہیں کرنا. یہ بے ایمان ہوتا ہے. اللہ نے لکھ دیا، اب تم نے جہاد کرنا ہے تب لکھ دیا. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور پشت پھیر کر دوبارہ واپس منقلب نہ ہو جاؤ. یہ ترتدو اسی سے ارتداد ہے، جب مرتد بھی کہتے ہیں جس کو، یہ مرتد ہوتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس زمین میں گھس جاؤ، مرتد نہ بنو. مرتد کیا مطلب؟ کہ جہاد نہ کرو. وَلَا تَرْتَدُّوا، اور واپس نہ پلٹو، عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اپنی پشت دکھا کر، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. نتیجہ کیا نکلے گا؟ پشت نہ دکھاؤ کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ، سب کچھ تمہارا ضائع ہو جائے. قالوا، قوم کا جواب جو کہہ رہی ہے ہم فیورٹ ہیں اللہ کے. جواب دیکھیں، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین. کہنے لگے اے موسیٰ بے شک اس ارض مقدسہ میں ایک قوم ہے جو بڑے جبار ہیں، منہ توڑ دیتے ہیں بندے کا. قد دیکھے ان کے، عمالقہ ایک قوم تھی جن کے لمبے لمبے قد تھے. اور بائبل میں جو اس کے بارے میں روایت ہے کہ جو رپورٹ دینے آئے تھے انہوں نے کہا تھا ہم ان کے سامنے ٹڈے لگتے ہیں، اتنے تگڑے لمبے قدوں والے. ٹھیک ہے، ہم تو چھوٹے چھوٹے لگ رہے تھے. تو جو وہ ٹیم آئی تھی رپورٹ دینے، انہوں نے کہا کہ کام خراب ہے. یہ ٹھیک ہے اللہ نے لکھ دی ہوگا لیکن کام خراب ہے.
ماریں گے. بالکل ایسے ہی جیسے آج طاقتور قوموں کے بارے میں ان کے تلووں کے نیچے گھس جاتے ہیں, کر کچھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کام خراب ہے. ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ دیکھ کے ان کی وہ سائنس فکشن اور ان کے اصلیں دیکھ دیکھ کے گھر میں ہی مر رہے ہوتے ہیں بس بیٹھ کے. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے جمعے کے خطبے میں عرض کی تھی کہ کرونا بدن کو تو مارے گا نہیں, مارے گا روح پہلے مری پڑی ہے ڈر ڈر کے. آپ کو عرض کروں آپ کی خدمت میں, یہ جو سانپ ہے نا, سانپ سنیکس, ان کی جو سپیشیز ہے دنیا میں, اکثریت سانپ زہریلے نہیں ہوتے. اور بہت عرصہ پہلے میں نے کوئی سانپوں کے بارے میں تحقیق پڑھی, سانپ ڈسنے کے بارے میں, کہ بہت سارے لوگ جو سانپ ڈسنے سے مر جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے وہ سانپ زہریلا ہی نہیں تھا, لیکن اس کے ذہن میں ایسا باور ہوتا ہے کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا, مر جاتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے طاقتور جو پروپیگنڈا مشین ہوتی ہے کہ ان کو گھر بیٹھے کو مار دو, اس میں جان ہی نہ, سانس چل رہا ہو لیکن مردہ ہو. یہ کر سکتے, ایسا پروپیگنڈا کریں کہ وہ بدن میں تو جان ہو لیکن روح مر جائے کہ بھائی اس سے تو پتہ نہیں مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہ جس کا ایمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے خدا نے لکھ دی ہے راستہ یہ میں جا رہا. انہوں نے کہا کہ نہیں, کہنے لگے اے موسیٰ, اس کے اندر ایک بڑی جبار قوم رہتی ہے, وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا. یہ لن ندخلها اس کا معنی تو ہم کبھی داخل نہیں ہوں گے, ہرگز ہم تو نہیں جائیں گے. کب جائیں گے؟ حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا, جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ان کو نکالو ہم تب جائیں. فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا, اور مزید حضرت موسیٰ کو کلیئر کر رہے ہیں, اتمام حجت کر رہے ہیں کہ موسیٰ کسی شک میں نہ رہنا. اگر وہ نکل گئے فَإِنَّا دَاخِلُونَ, پھر یقیناً ہم انٹرنس دیں گے اپنی, ہم ہیرو بنیں گے اس ارض مقدسہ کی. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ, وہ لوگ جو خوف کا شکار تھے ان میں سے دو نے یہ کہا کہ انعم اللہ علیہما, کہ جن دو پر اللہ نے اپنا انعام کیا تھا. اب دیکھیں یہ ہے معنی جو ہم کہتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم, یہ انعمت علیہم کون ہے؟ بزدل نہیں ہے, مرد میدان ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ جو خوف کا شکار تھے ان میں سے دو لوگ, انہوں نے کہا, اور وہ کون تھے؟ انعم اللہ علیہما, جن پر اللہ نے انعام کیا تھا. اور وہ انہوں نے کیا کہا؟ ادخلوا علیہم الباب. وہ جائزہ لے کے وہ بھی آئے تھے, انہوں نے تجویز پیش کی کہ اگر دروازے سے داخل ہو گئے ہم, یعنی وہ ڈرے نہیں, انہوں نے کہا ہم نے ہونا داخل, تیار ہیں. اسے اللہ کہہ رہا ہے شجاع کو کہ یہ انعم اللہ علیہما, وہ انعم اللہ نہیں ہے کہ جو میدان میں نہیں نکلتے. کہتے ہیں ابھی آگے آپ سنیں گے, ادخلوا علیہم الباب, دروازے کی طرف سے ان پر داخل ہو جاؤ. فَإِن دَخَلْتُمُوهُ, پس اگر تم داخل ہو گئے اس دروازے سے, فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, انہوں نے کہا ہم نے بھی اسیسمنٹ کر لی ہے. ایک ہوتی ہے بہادر کی اسیسمنٹ, ایک ہوتی ہے بزدل کی اسیسمنٹ. ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ کے زمانے میں جب جنگ کا حکم آیا تو قرآن نے کئی جگہ پہ کہا ہے اے رسول جب جہاد کا حکم آتا ہے آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کے ڈیلے گھوم رہے ہیں. ڈیلا سمجھتے ہیں اندر بلیک پورشن ہے آنکھ کا, ان کے ڈیلے گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے موت پڑ گئی ہے ان کو. اور پھر خدا فرماتا ہے فَأَوْلَى لَهُمْ, موت ہی پڑ جائے ان کو, کہ جو مرد میدان نہیں. اور پھر انہوں نے کیا کہا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ پر توکل کرو. جب اس نے کہا ہے موسیٰ تمہیں کہہ رہے ہیں, کتنے موسیٰ کی باتیں سچ ہوتی دیکھ چکے ہو, فرعون سے نجات پا چکے ہو, دریا سمندر پھٹتا دیکھ چکے ہو, اب وہی موسیٰ تمہیں کہہ رہے ہیں اللہ نے تمہارے لیے فتح لکھ دی ہے اور ہم تمہیں بتا رہے ہیں, ہم نے اسیس کیا اس دروازے سے اگر داخل ہو گئے جیت جاؤ گے, اور اگر مومن ہو تو اللہ پہ صرف توکل کرو, باقی باتیں چھوڑ دو. یہ ہے قرآن.
قالو، پھر قوم کا جواب آیا، قالو یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، انا لن ندخلها. یہ قرآن مجید میں یہ حرف جہاں بھی آتا ہے لن، اس کا معنی ہوتا ہے کبھی نہیں. جیسے ہے نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کبھی تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. بہت پتہ چلے گا کہ دے رہے ہو. گندی چیزیں گھر میں خراب ہو رہی تھی، اللہ کے راستے میں دے دو، غریبوں کو دے دو. ایک ہے جو تمہیں پسند ہے، وہ جب یہ تمہارے اندر صفت ہے کہ تب سمجھنا کہ اب تم اس نیکی کو تم نے پا لیا، اب تم اس مقام پر پہنچ گئے ہو. یہ کہتے ہیں ہم کبھی داخل نہیں ہوں گے. ایک اور تاکید لگائی، ابداً، کہ کسی شک میں نہ رہنا ہے موسیٰ. ٹھیک ہے نا، لن ندخلها کا معنی یہ ہے کبھی نہیں جائیں گے. پھر تاکید بھی کی، کبھی بھی نہیں. یہ نبی کے ساتھ بیہیویئر ہے معجزات دیکھنے کے بعد. کب تک نہیں جائیں گے؟ ما داموا فیہا، جب تک وہ لوگ اس کے اندر ہیں. اور اب دیکھیے اس اللہ جو کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے فیورٹ ہے فلان ہے، فَاذْهَبْ، تو جا موسیٰ، تو جا، انت وربک، تو انت وربک، اور تیرا رب، اپنا رب بھی نہیں بنایا اس وقت. ٹھیک ہے نا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ دونوں لڑو. یہ جو خود سست ہے مسلمان، خود اخلاقی پستی کا شکار ہے، خود کچھ نہیں کرتے، یہ آج کی زبان میں جب دعا مانگتے ہیں نا اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ تو لڑ جا کے اسرائیل سے، تو تباہ کر ان کو، ہم نے کچھ نہیں کرنا. زبان حال یہ ہوتی ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا. یہ وہ قوم ہے، عبرت ہے قرآن. ٹھیک ہے نا، اے اللہ رسول اللہ کے صدقے ان کا بیڑا غرق کر، یعنی اے رسول اور اے اللہ آپ دونوں جائیں، ہم نے کچھ نہیں کرنا. یہ بنی اسرائیل ہے. اذهب فاذهب انت وربك فقاتلا، موسیٰ آپ اور آپ کا رب جاؤ، فقاتلا آپ دونوں جنگ کرو، قتال کرو. انا ہاہنا قاعدون، ہم یہی بیٹھے ہوئے، ہم نہیں جا سکتے. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، حضرت موسیٰ نے کہا اے میرے رب میرا اختیار نہیں ہے سوائے اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر. اتنی ٹیڑھی قوم، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے فیورٹ. ان کا ٹیڑھا پن اللہ بتا رہا کہ اتنا تنگ کیا کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں اور میرا بھائی یا اللہ باقی یہ تیرے سپرد، میرا کسی پہ اختیار نہیں. فَفْرُقْ، جدائی ڈال دے. یہاں پہ حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ اسی قسم کا جملہ ہے وہ نہج البلاغہ میں مولا علی کا، کاش نہ تم مجھے جانتے ہوتے نہ میں تمہیں جانتا ہوں. کیا مطلب؟ ہم ملے ہی نہ ہوتے، میں نے تمہیں دیکھا ہی نہ ہوتا، نہ تم نے مجھے دیکھا ہوتا. اس کیفیت میں میں نہ آتا جس میں آیا بیٹھا. تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا. اب ایک آپ اس نبی خدا کا اندازہ لگائیں حضرت موسیٰ کا، جو فرعون جیسے ظالم سے نجات کا سبب بنا ہے، اتنے معجزات دکھا چکا ہے، سب کچھ کر چکا ہے، کتنی تکلیف میں ہوگا کہ یہ دعا مانگ رہا ہے فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اے اللہ جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور اس فاسق قوم کے درمیان. اور یہ قوم کہہ رہی ہے ہم اللہ کے فیورٹ ہے. اللہ ان کو آئینہ دکھا رہا، تم جو فیورٹ ہو، تمہارے نبی نے کہا تھا ان فاسقوں سے خدا مجھے دور کر دے. فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور اس قوم کے درمیان کے جو فاسق ہے. قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ، اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ ابھی پیچھے کیا کہا تھا؟ تمہارے لیے لکھ دی ہے، فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، اب یہ زمین تم پر حرام کر دی. 40 سنہ، 40 سال تمہیں کچھ نہیں، یہاں پہ تم نہیں آؤ، جاؤ صحرا میں. یتیہون فی الارض، یتیہون تیہ عربی زبان میں سرگردانی، بیابانوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں. یتیہون فی 40 سال. اب یہ دیکھیں یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ جو اب موسیٰ کے ساتھ تھے یہ کون تھے؟ جنہوں نے فرعون کی غلامی کے ماحول میں تربیت پائی ہوئی تھی.
بزدل، مائنڈ سیٹ بزدل، بزدلانہ، ان میں جرت نہیں تھی. ٹھیک ہے. خداوند عالم نے 40 سال کا عرصہ کیوں رکھا؟ یہ بائبل کی آیات میں ہے، تاکہ تمہارے جو یہ بابے ہیں نا جن میں حرکت نہیں رہے گی اور بزدلی کے پلے ہوئے ماحول کے غلاموں والا مائنڈ سیٹ ہے ان کا، یہ مر کھپ جائیں اور سختیوں میں جنہوں جو پیدا ہوئے وہ جوان ہو جائیں، جنہوں نے صحراؤں کی سختیاں دیکھی ہوں، ٹھیک، وہ جب جوان ہوں گے تب یہ سرزمین تمہیں ملے گی، پھر بھی لڑ کے ملے گی. لیکن تمہارے وہ اللہ نے دیکھ لیا کہ تمہارے اندر وہ لڑنے والے گٹس نہیں. جیسے سورہ آل عمران میں خدا بند عالم فرماتا ہے نا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، جب عہد میں سے کچھ لوگ بھاگے تو اس کے بعد خدا نے بہت ڈانٹا ہوا، اگرچہ کہا تمہیں معاف کر دیا، لیکن یہ کہا ہوا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جبکہ ابھی تک اللہ نے جانا نہیں کون ہے تم میں سے جہاد کرنے والے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ ڈٹ جانے والے صبر کرنے والوں کو جان کے رہے گا. یہ قرآن ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں وہی قانون، رسول اللہ کے ساتھیوں کے بارے میں وہی قانون، تا قیامت وہی قانون. ادھر یوں چٹکیوں میں جنت جو ہے وہ کنفرم کر دیتے، جیسے یہودی کیا کرتے، اپنی کنفرم، دوسروں کی جہنم کنفرم. قال فإنها محرمة علیہم، اللہ نے فرمایا بے شک یہ ارض مقدسہ ان پر حرام کر دی گئی. 40 سنتاً، 40 سال، یتیہون فی الارض، زمین میں سرگرداں پھریں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، اے موسیٰ اس فاسق قوم کے بارے میں غم نہ کر، ان کی حرکتوں سے اپنے آپ کو غمگین نہ کر. اللہ کے نبی ان کا کہہ رہے ہیں یہ فاسق، ان فاسقوں سے مجھے الگ کر دو. اللہ کہہ رہے ہیں ان فاسقوں کے بارے میں غم نہ کر، یہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے فیورٹ ہیں. اب یہ دیکھیے کن باتوں کی وجہ سے اللہ ان کو فاسق کہہ رہے ہیں، کہ جب میدان لگتا ہے کہتے ہیں اللہ اور تم جاؤ، ہم بیٹھے ہوں یہاں پہ. مانو سلوا کھانے کے لیے فرنٹ لائن میں کھڑے ہوتے، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے کچھ لوگ ایسے ایکسپرٹ ہوتے کہتے ہیں ہم نے مجلس پہ بھی جانا، ہم اشتہار نیچے سے پڑھتے ہیں، دیکھتے نیاز ہے یا نہیں ہے. نیاز ہو تو جاتے ہیں، نیاز نہ ہو تو پھر نہیں زحمت کرتے. ان کو مثلا امام حسین سے زیادہ پیٹ کی ترجیح پہلے ہے. اگر پیٹ کے ساتھ امام حسین ملے پھر جائیں گے، اگر پیٹ کے بغیر ملے نہیں جائیں گے. توجہ فرما رہے یہ فلا تأس علی القوم الفاسقین. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اے موسیٰ اس فاسق قوم کے بارے میں غم نہ کیجیے، آپ غمگین نہ ہو، چھوڑ دیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے رسول انہیں سنا دیجیے، وَاتْلُ تلاوت سے، ان کو پڑھ کے بتا دیجیے، نَبَأَ ابْنَيْ آدم، آدم کے 2 بیٹوں کی نبا کہتے ہیں اہم بڑی خبر کو. اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے ایک قربانی پیش کی. یہ قربانی کا جو لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ یاد رکھیے، کوئی بھی ایسی چیز کہ جو اس لیے کی جائے، چاہے جانور ذبح کیا جائے، کوئی عمل کیا جائے جو خدا سے قرب کے لیے، اسی سے یہ قربانی کا لفظ نکلا. قربانی کا مطلب ذبح کرنا نہیں، قربانی کا مطلب ہے خدا کا قرب کسی کام کے ذریعے سے. توجہ فرما رہے ہیں. اب یہ اس کا کیا لنک بنتا ہے اس واقعے کا اچانک آ جانا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسول ان کو پڑھ کے سنا دیں. اس لیے کہ قابیل نے قتل کیا تھا حابیل کو اس حسد میں کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی ہے، میری کیوں نہیں ہوئی. اور حابیل نے کہا کہ دیکھ اللہ تقوی کی بنیاد پر قبول کرتا ہے. دیکھیں بے تقوی بندہ کیا کرتا ہے. اب جب یہ قانون ہے کہ اللہ تقوی والے سے قبول کرتا ہے، اس میں حابیل کا کیا قصور ہے؟ تو اپنے اندر تقوی پیدا کرتا کہ تیری بھی قبول، اس کو قتل کرنے پہ آ گیا. جب بندہ بے تقوی ہوتا ہے تو تقوی والوں کا دشمن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے.
اور کہتا ہے ان کو نہیں یہاں پر رہنے دینا. یعنی اور ڈائریکٹ دشمنی کس سے کر لیتا ہے؟ اللہ سے کر لیتا ہے. بے تقوی بندے کا انجام یہ ہوتا ہے. بنی اسرائیل سے یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ بنی اسرائیل بھی رسول اللہ سے کس حسد میں شکار تھے؟ یہ دوسری قوم سے کیوں آ گیا؟ وہ نبی کیسے بن گئے؟ یہ نبی تو ہمارے اندر سے ہونا چاہیے تھا. ہم اللہ کے فیورٹ، یہ نان فیورٹ کیسے نبوت کا حقدار بن گیا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے امتحان ہوتے. اب خدا انہیں بتا رہا ہے کہ حاسدو، معیار تقوی ہے خدا کے پاس. تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو جو بے ایمان ہو کے پھر رہے ہو اور اس نبی کا انتظار کر رہے تھے اس پر ایمان لے. اپنے آپ کو ٹھیک، بجائے اس کے دشمن بن جانے کے. لیکن بے ایمانوں نے دشمنی اپنائی رکھی. یہ لنک ہے اس کہ ہم تمہیں مثال دے رہے ہیں. یہ حسد کہاں لے کر جائے گا؟ قابیل کو کہاں لے گیا حسد حابیل کا؟ اور آپ انہیں سنا دیجئے آدم کے 2 بیٹوں کی بڑی خبر، اہم خبر، بالحق، جو مبنی بر حق ہے. کیا مطلب؟ جو انہوں نے تحریف شدہ پہلے کس سے گھڑے ہوئے تھے، اپنے نمک مرچیں ملا کر اور مزیدار کرنے کے لیے چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں. اب جو قصہ ہم بتا رہے ہیں یہ برحق ہے. یہ برحق داستان ان کو سنا دو. اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے ایک قرب کا کام کیا، جسے ہم ترجمہ کرتے ہیں قربانی پیش کی. فتقبل، پس قبول ہو گئی، من احدہما، دونوں میں سے ایک سے قبول کر لی گئی. ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی. قال لأقتلنک. آپ دیکھیے بے تقوی بندے کو کہاں لے جاتا ہے انسان کو؟ بھائی قبول نہیں کی تو اللہ نے نہیں کی، اس حابیل کا کیا قصور ہے اس میں؟ کہہ رہا میں تجھے ماروں گا. حسد جو خدا نے عطا کی ہے، بعض لوگوں کو اچھائیوں سے حسد ہو جاتا ہے. قال لأقتلنک، ضرور تجھے مار کے چھوڑوں گا، تجھے قتل کروں گا. قال، اس نے جس کی قبول ہوئی تھی انہوں نے کیا کہا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. بات کو سمجھ، مجھے تو کیوں قتل کر رہا؟ اللہ تو صرف صاحبان تقوی سے قبول کر. تو اپنی اس کو دور کر، اپنی کمی کو دور کر. میرا تو کوئی کنسرن نہیں، میں نے تو اپنی قربانی، میں نے قربانی اس لیے تھوڑی دی ہے کہ یا اللہ میری قبول کر، اس کی نہ کرنا. بہت تدبر اور غور طلب. یہ انسان مخالفتیں شروع کرتے ہوئے سوچے کہ میں مخالفت کیوں کر رہا ہوں کسی، اس کا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم میں خود تو نہیں، حسد میں اپنا بیڑا غرق کر دے اور اللہ بھی بھول جائے اور سب. میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، جو بھی نتیجہ نکلے دیکھ لوں. اب وہ جس کی قبول ہوئی تھی یعنی حابیل، وہ کیا کہتے ہیں؟ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ. اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تاکہ تو مجھے قتل کر دے، میں تب بھی تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. اس لیے کہ کسی کو قتل کرنا اس کا قانون ہے، خاص وجہ کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حابیل نے کہا تھا میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا خود کو. اپنا ڈیفینس واجب ہے، تو معقول ہی نہیں ہے. اس نے کہا تھا اگر تو نے مجھے میں تجھے قتل نہیں کروں گا. اپنا دفاع وہ تو ظاہر کرنا ہے، لیکن میں تجھے قتل نہیں کروں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین. کیوں نہیں کروں گا؟ سبب بتا. اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین، عالمین کا پالنے والا ہے. میں اس کی مخلوق کو بلا سبب قتل کر دوں، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں. انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار. میرا ارادہ یہ ہے، یعنی اگر تو مجھ پہ اٹیک کرے گا تو اس تیرے اٹیک کے نتیجے میں میرا ارادہ کیا ہے؟ میں نہیں کروں گا جو حرکت تو کرنے جا رہا ہے، میں نہیں کروں گا. اور اس میں میرا ارادہ کیا ہے کہ تو پلٹے گا خدا کے پاس، تبوء یعنی تو لوٹے گا، باسمی و اسمک،
میرا گناہ بھی اور تیرا اپنا گناہ بھی ساتھ لے کر وہ تو پلٹے گا اور فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، اور تو جہنمیوں میں سے ہو جائے گا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہ ہے ظالموں کی جزا۔ میں تجھے قتل کا ارادہ نہیں کروں گا، میرا ارادہ دوسرا ہے، یعنی میں تیری قتل کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب کوئی انسان کسی کو قتل کرتا ہے گویا کہ اس کے گناہ بھی لے لیتا۔ اور یہ حدیث بھی ہے، توجہ فرمائیں، کہ ایک صحابی نے، یا اسامہ بن زید ہے اور یا ان کا نام مقداد معروف، ان میں سے ایک رسول اللہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر میدان جنگ میں ہوں اور کافر جو ہے وہ مجھ پہ حملہ کر کے پھر جا کے چھپ جائے اور میں پھر اس پر حملہ کرنے کے لیے پہنچوں اور وہ کلمہ پڑھ لے تو میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اسے قتل نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا اگر میں نے اسے قتل کر دیا تو؟ اب جواب سنو رسول اللہ کہا اگر تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد اسے قتل کر دیا تو اللہ کے پاس اس کا مقام وہ ہوگا، اسے وہ مقام مل جائے گا جو تیرا مقام تھا اسے قتل کرنے سے پہلے، اور تجھے اللہ وہ مقام دے گا جو اس کا مقام تھا کلمہ پڑھنے سے پہلے۔ چینج کر دے قتل۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ، تو دونوں کا گناہ لے کے تو پلٹے اور اصحاب النار میں اسے وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ اور پھر خداوند عالم فرماتا ہے آیت نمبر 30 میں فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس کے نفس نے اس کے لیے آسان کر دیا، مائل کر دیا اس کو، یعنی اب یہ نفس کا حکم اور حقیقت دو میں جنگ ہوئی، بجائے تقوی والی سائیڈ اختیار کرنے کے اس نے اپنی نفسانی خواہش حسد کی زد میں آ کے اس نے کیا کیا؟ اللہ فرما رہا ہے اس کے نفس نے اس کے لیے اس کے بھائی کے قتل کو ترغیب دے دی، اس کی طرف مائل کر دیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قتل کر کے کیا ملا اس کو؟ قربانی قبول ہو گئی۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارہ اٹھانے والوں میں سے، یعنی خالی ہاتھ ہو گیا خدا کی بارگاہ میں، سب کچھ ضائع کر بیٹھے۔ اور آج کے لیے آخری آیت نمبر 31۔ اب کیا ہوا؟ اس نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور اب جب اس کی لاش سامنے پڑی تھی اب گھبرایا کہ میں کیا کروں۔ یہ پہلا قتل تھا روئے زمین پر، تو اس کی حقارت کی وجہ سے اللہ نے تو تربیت کے لیے، احکام کے لیے انبیاء بھیجے ہیں نا، اس کو گائیڈ کرنے کے لیے کوا بھیجا، یہ بھی اس کی حقارت کی علامت، تاکہ بعد میں جو اس نے کہا بھی کہ میں کوے سے سیکھ رہا ہوں، میری یہ حالت ہو گئی۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، پس اللہ نے مبعوث کیا، بھیجا ایک کوے کو، يَبْعَثُ فِي الْأَرْضِ، یہ اب آپ کو بحث، جو ہم کہتے ہیں نا بحث کرنا، آپ کو معنی سمجھ آئے گا۔ وہ کوے نے کیا کیا؟ يَبْعَثُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں بحث کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ زمین کھود رہا تھا۔ بحث کے ذریعے حقیقت ڈھونڈی جاتی ہے، کھود کر چیزوں کو حقیقت تک پہنچا جاتا ہے، یہ بحث کا اصلی معنی۔ بحث کا یہ نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کا منہ توڑنا ہوتا، صرف حقیقت ملے یا نہ ملے، اپنی بات ثابت کرنی ہے چاہے غلطی کیوں نہ ہو۔ بحث یعنی حقیقت، بات کو کھودنا حقیقت تک پہنچنے کے لیے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، پس اللہ نے ایک کوے کو بھیجا کہ جو زمین کو کھودنے لگا، لیوریہ، تاکہ اس کو دکھائے، اس قاتل کو، قابیل کو دکھائے، کیف، کیسے، یواری سوءۃ اخیہ، کیسے اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے، یواری چھپا دے۔ قال، جب اس نے یہ دیکھا اور اس کو بات سمجھ میں آئی تو خوش نہیں ہوا کہ مجھے پتہ ہے لاش کو کیسے ٹھکانے لگانا۔
قال یا ویلتا، یہ یا ویلتا پچھتاوے کا لفظ ہے کہ میرا بیڑا غرق، میری بدبختی، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کیا میں اس سے بھی عاجز تھا کہ اس کوے کی طرح ہو جاتا؟ اس کوے کو یہ پتہ ہے، مجھے اتنی بات بھی نہیں پتہ تھی، یہ میری عقل خراب ہو گئی۔ قال یا ویلتا، کہ ہائے میری بدبختی یا افسوس مجھ پر، کوئی بھی ترجمہ اس کا اس طرح کیا جاتا ہے، اعجزت، کیا میں اس سے بھی عاجز آگے، ان اکون مثل هذا الغراب، کہ میں اس غراب جیسا بن جاؤں، کوے جیسا، فاواری سوءۃ اخی، اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا، اتنی بھی میرے اندر نہیں تھی صلاحیت۔ فاصبح من النادمین، وہ ندامت اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پہلی آیت میں کیا تھا؟ اصبح من الخاسرین، خسارہ اٹھایا بھائی کو مار کر، اور پھر کوے سے سیکھ کر شرمندگی کا شکار بھی ہو گیا کہ اس کوے جتنی بھی صلاحیت عقل میرے اندر موجود نہیں تھی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔